میہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے, خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے. پہلے دن روزہ رکھا گیا. خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی, تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا, انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں, پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا, پانی پی کے افطاری کر لیا. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا. کہا بھائی خیریت ہے, آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے. کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر, میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی اور کتا آگے آگے, خالد بن ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا, وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا, اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے, دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مار ہیں, لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا. سیف اللہ. اس سوراخ میں گھس گئے تھے پتلے, تو چلتے رہے سے رینگتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا. اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ, پتلے پتلے, آج رات فتح ہے انشاءاللہ. تو ان کو لے کے گھسے. صرف 88 اندر جا سکے, 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے, وہ نہیں گھس سکے. تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا, اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے.